غریب کی بیٹی اور ہو بھی جوان اور ہو بھی خوبصورت بلا کی خوبصورت تو ماں باپ کی فکر بڑھ جاتی ہے۔ حمید ایک ذات کا تیلی تھا اور سیزن کے ٹائم میں کولو پہ تیل نکال کے بیچتا تھا۔ جب سیزن آؤٹ ہوتا تو راج کے پیچھے مستری کے پیچھے جا کے وہ دہاڑی کرتا تھا تاکہ گھر کا گزر بسر ہو سکے۔ جس کوٹھی میں کام پکڑا ہوا تھا، جب حمید اگلی صبح وہاں پہنچا تو وہاں پہ سننے میں ملا کوٹھی والی کی لڑکی کو ہمارا ٹھیکیدار بھگا کے لے گیا۔ اس لڑکی کو ٹھیکیدار نے سیٹ کر رکھا تھا۔ اس لڑکی نے کھانے میں کچھ مکس کیا، بے ہوشی کی دوائی۔ جب سب گھر والے سو گئے، سارا زیور نقدی لی اور ٹھیکیدار سے بھاگ گئی۔ ٹھیکیدار لڑکی کی باپ کی عمر کا تھا۔ اب حمید یہ ساری بات وہاں سے سن رہا ہے اور اس کو فکر ہو رہی ہے اپنی بیٹی کی۔ وہیں پہ ایک بندہ، شرارتی بندہ حمید سے کہتا ہے، حمید تو ہے بھی تیلی اور تیلنے ہوتی بڑی تلکنی ہے، تو دھیان سے رہنا۔ حمید کو بڑا غصہ لگا، میری ذات پہ وار کیا ہے، میری عزت پہ وار کیا ہے۔ حمید نا وہاں پہ کام چھوڑ کے گھر آ گیا اور سارے راستے سوچتا رہا کہ میری بیٹی جوان ہے اور بھرپور جوان ہے۔ جوانی سب لڑکیوں پہ آتی ہے، لیکن حمید کی جو بیٹی تھی نا، وہ اتنی خوبصورت، اتنی جوان تھی کہ اس کا کوئی بھی دیکھے تو عاشق ہو جائے۔ اب حمید سارے راستے سوچتا رہا، گھر کے راستے پہ گھر واپس آ رہا ہے کہ میری بیٹی کے ساتھ کیا کہیں ایسا مسئلہ نہ ہو جائے۔ اب جب گھر پہنچتا ہے، دیکھتا ہے باہر کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اس کو ایک فکر ہوتی ہے۔ اب جاتا ہے کمرے میں، جا کے دیکھتا ہے کمرے میں آواز دیتا ہے رجو کہیں نہیں ہے۔ اب جن کی بیٹیاں جوان ہیں وہ ان کو پتہ ہے کہ اگر جوان بیٹی گھر میں موجود نہ ہو، گھر خالی ہو، تو ان کے دل پہ کیا بیتے گی۔ حمید کو ہارٹ اٹیک ہونے ہی والا تھا، آواز دے دے کے تھک گیا، سر پکڑ کے بیٹھ گیا، کہیں میری بیٹی میرے سر میں خاک ڈال کے نہ چلی گئی ہو۔ بڑا پریشان۔ اتنے میں باہر سے لڑکی آتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہاں گئی تھی؟ وہ کہتی ہے ہمسائی گھر میں گئی تھی، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مت جایا کر گھر سے باہر، گھر میں بیٹھا کر۔ کہتی ہے بابا کیا ہو گیا، پہلے بھی جاتی ہوں۔ نہیں، خبردار۔ اور اب بیٹی کہتی ہے بابا اب جلدی آ گئے، لگتا ہے طبیعت صحیح نہیں ہے آپ کی۔ ہاں میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں آپ کو نا کھانا دے دیتی ہوں۔ اب حمید کھانا لے کے، لڑکی لے کے آئی، 1-2 چمچ کھانا کھایا۔ اب پریشان کہ میری بیٹی ابھی گھر سے باہر سے آ رہی ہے اور کہیں یہ کھانے میں کوئی چیز نہ ملا رکھی ہو۔ کہتا نہیں میں نے نہیں کھانا۔ تھوڑا سا کھانا کھانے کے بعد چھوڑ دیا کہ کھانے میں کوئی دوائی نہ ملا رکھی ہو۔ اتنی دیر میں ایک بچے کو نا کچھ چیز میں کاغذ میں لپیٹ کے دی۔ اب حمید کو شک پڑ گیا، اس نے کاغذ میں کچھ لپیٹ کے دیا ہے، کسی کو پیغام پہنچایا ہے کہ میرا باپ جلدی گھر پہ آ گیا تو گھر پہ مت آنا۔ اب حمید کو تو ٹینشن لگ گئی، اب پریشانی میں سوچ رہا ہے۔ پھر آواز دے رہا ہے بیٹی کو، تو دیکھتا ہے بیٹی کمرے میں نہیں ہے۔ باہر میں صحن میں آتا ہے رجو کہتی ہے بابا میں چھت پہ ہوں، کپڑے یہاں پہ سکھا رہی ہوں۔ بابا بھاگا چھت پہ جاتا ہے، دیکھتا ہے کہ ہمسائے کی چھت پہ لڑکے بیٹھے ہیں۔ بابا اس کو ڈانٹ کے، خبردار کپڑے سکھانے آئے تو چل نیچے، میں سکھا لیتا ہوں کپڑے۔ وہ کہتی بابا اب ہو کیا گیا، پہلے تو کبھی ایسا نہیں کرتے۔ کپڑے سکھانے کے بعد بابا نیچے آیا، اور تمہاری ماں کو بھی ابھی جانا تھا میکے، آئے دن میکے چلی جاتی ہے۔ رجو کہتی ہے بابا آپ سے پوچھ کے گئی ہے، نانوں کی طبیعت صحیح نہیں تھی، پتہ لینے گئی ہیں، آپ کیا بات کر رہے ہیں، زیادہ دادی ماں مت بنا کر، خبردار۔ میری بات کو کاٹا تو رجو خاموش ہو گئی۔ اب اسی اسنا میں شام ہو گئی اور باپ کبھی اٹھ رہا ہے کبھی بیٹھ رہا ہے۔ لڑکی کہتی ہے ابا آپ کی طبیعت خراب ہے تو میں آپ کو دوائی دے دیتی ہوں، اب دوائی کھا لو۔ اب اس کو پھر ذہن میں آ جائے کہیں دوائی کے نام پہ مجھ کو بھیشی کی دوائی دے کے میری لڑکی گھر سے بھاگ نہ جائے، کیوں گھر میں اکیلا ہوں، اس کی ماں گھر پہ نہیں ہے، اس کا بھائی بھی ساتھ گیا ماں کے۔ بڑا پریشان، کروں تو کیا کروں، دوائی بھی نہ کھائے، اور بستر پہ لیٹ گیا، اٹھے بیٹھے اور اپنی چرپائی بچھا لی اس کے کمرے کے بالکل باہر، تاکہ لڑکی اگر نکلے گی تو یہاں سے نکلے گی۔ اب وہ نیند نہ آئے اس کو، اٹھتا ہے بیٹھتا ہے۔ اتنے میں اس کو نا ٹرنک کھلنے کی آواز آتی ہے، ٹرنک کھلنے کی آواز آتی ہے۔ اب تو ہمیں وہ کان ہو گئے کہ میری بیٹی ٹرنک میں سے کوئی ماں کا جو تھوڑا بہت جہیز ہے نا، کچھ کانٹے کچھ بوندے ہیں، وہ لے کے بھاگ جائے گی۔ اب حمید یہ تو نہ کہے اندر جا کے، تو اٹھ کے چرپائی بیٹھ کے کھنگارا مارتا ہے، یعنی بتانا چاہ رہا تھا میں جاگ رہا ہوں۔ اور نہ تھوڑی دیر بعد لڑکی نے جناب ٹرنک بند کیا، کچھ نکالا، جیسے شاپر سی کی آواز آ رہی ہے۔ اب حمید بڑا پریشان کہ لگتا ہے سامان اکٹھا کر رہی ہے۔ اسی پریشانی میں حمید کو ساری رات نیند نہ آئی۔ اب صبح ہو گئی
اور حمید صبح کے ٹائم سو گیا. جب حمید کی آنکھ کھلی چرپائی سے چھلانگ مار کے اٹھتا ہے, رجو, دیکھتا ہے کمرے میں رجو نہیں ہے, سامان بھی بکھرا ہوا ہے. اب تو حمید کو بس کہ خاک ڈال گئی میرے سر میں. رجو رجو چلا رہا ہے. اتنے میں رجو گھر سے باہر سے آتی ہے, کہتی بابا کیا ہو گیا, کیوں چلا رہے ہو؟ کہاں گئی تھی؟ بیل کو باہر باندھنے گئی تھی, بکری کو باہر باندھنے گئی تھی. تم کیوں باندھنے جاتی ہو؟ میں باندھنے جاؤں گا. بابا آپ کو کیا پتا بکریاں کہاں باندھتے ہیں, بیل کہاں باندھتے ہیں, کبھی آپ نے کام کیا ہے؟ ابنا باپ چپ. وہ کہتی ہے بابا آج کام پہ نہیں جانا آپ نے, کافی ٹائم ہو رہا ہے. نہیں, میں کام پہ نہیں جاؤں گا, جب تک تمہاری ماں نہیں آئے گی میں کام پہ نہیں جاؤں گا. اب ٹائم کی گاڑی سے ماں اس کی 9 ساڑھے 9 بجے گھر پہنچ گئی. جب گھر پہنچی ہے تو اس کو تو فکر لگ گئی, اور اسے کہتا ہے اپنی بیوی سے لڑتا ہے, تمہیں ذرا خیال نہیں ہے گھر میں جوان بیٹی ہے, مٹیار جوان ہے, اور تو جناب آئے دن چل جاتی ہے پیکے. کہتی ہے آپ کو کیا ہو گیا؟ جوان بیٹی کے سہارے گھر چھوڑ کے گئی تھی, بیٹی جوان ہے, گھر میں کھانے پینے کی فکر نہیں ہوگی, اس لیے تو میں گئی تھی. کہتا ہے تمہیں نہیں معلوم حالات کتنے خراب ہیں, جس گھر میں کام کرتا ہوں کوٹھی میں, وہاں پہ ٹھیکیدار ان کی لڑکی بھگا کے لے گیا ہے. تو جوان بیٹی کا باپ ہے, جوان بیٹی کی ماں, تجھے ذرا خیال نہیں ہے. اس سے نا 2 4 باتیں کرتا ہے. وہ کہتا ہے, لڑکی کہتی, اور اس کی بیوی کہتی ہے تو فکر مت کر, میں سمجھاتی ہوں بیوی کو, بیٹی کو اپنی, کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ کام پہ چلا گیا. اب اس کی ماں بیٹی سے پوچھتی ہے کہ تو سارا دن کہاں تھی؟ وہ کہتی کہاں جانا تھا, ادھر تھا, کہیں نہیں گئی. اب ماں کو فکر تھی. اب ماں اس کی سو لینے کے لیے آنٹی کوڑی ہمسائے میں گئی. ہمسائے میں جاتی ہے, دروازہ بجاتی ہے, تو کہتی ہے کون؟ کہتی ہے میں رجو کی ماں. کہتی ہے آجا تیے آجا, میں اکیلی ہیں گھر پہ. مائی کہتی ہے بھائی تیری بیٹی نے تو کمال کر دیا, دل جیت لیا. کہتی ہے میں بیمار تھی, کل سارا دن میرے گھر میں رہی, کھانا بنا کے دیا ہے, بڑی اچھی تیری بیٹی. ماں سن کے آئی آنڈی وانڈی میں اپنی بیٹی کی تعریف, گھر میں آ گئی, سکون سے, ٹینشن نہ ہوئی. شام کو جب باپ آیا اسے کہتی ہے تو ایسے فکر کرتا ہے, تو ہمسائے میں ان کی مدد کرنے گئی تھی. کہتا اچھا مدد کرنے گئی تھی, جو اس نے کاغذ میں لپیٹ کے کچھ بچے کو دیا تھا اس ہمسائی کے, وہ کیا تھا؟ لازمی نے رکا دیا تھا اپنے عاشق کو. وہ کہتا ہے رجو کے باپ اپنی بیٹی کے بارے میں کیسے غلط بات کر رہے ہو؟ بیٹی کو بلا لیا ہے. اب بیٹی, باپ اور ماں وہاں بیٹھے ہیں. اب بیٹی کہتی ہے ابا وہ جو بیٹا تھا چھوڑا, اس کا اسکول گیا ہوا تھا, اس کو میں نے گھر میں پراٹھا بنایا تھا, جب آپ آ گئے تو میں نے پراٹھا بنا لی گھر میں آ کے, اس کو پراٹھا کاغذ میں لپیٹ کے دیا تھا. اچھا, یہ تو پراٹھا لپیٹ کے دیا تھا. جب تو سو گئی تھی تو میں نے تیرا بیگ چیک کیا تھا, تیرے بیگ میں گولیاں تھی, تو مجھ کو بے ہوش کر کے بھاگنا چاہتی تھی. وہ کہتی ہے بابا آپ کیسی باتیں کری جا رہے ہیں, میں کیوں گھر سے بھاگوں گی؟ وہ ہمارے اسکول میں صحت والی ٹیم آئی تھی, محکمہ صحت والی, انہوں نے کیلشیم گولیاں بانٹی تھی, تو میں آپ کے لیے لائی تھی. آپ کام کرتے ہیں, تھک جاتے ہیں, تو آپ کو دوں گی, آپ کے لیے اچھی ہوں گی, تو میں آپ کو دینا بھول گئی. اچھا, تو جو رات کو ٹرنک کھولا اس میں سامان لے کے گئے, ماں کا زیور نکالا تم نے. اب بیٹی کے سر پڑ کے بیٹھ گئی کہ باپ کا ذہن کہاں کہاں جا رہا ہے. بیٹی کہتی ہے ابا آپ نے کھانا کھایا نہیں تھا, میں نے کھانا کھایا نہیں تھا, آپ کھانا نہیں کھاتے تو میں کیسے کھا سکتی کھانا؟ تو پھر اس ٹرنک میں اماں نے بسکٹ لا کے رکھے ہوئے تھے, وہ ہم بسکٹ نکال کے کھا رہی تھی. تو باپ تو چھت پہ کپڑے سکھانے گئی تھی. ابا وہ کہہ رہے تھے باجی وہ کپڑے نیچے گرے ہیں, وہ تو بہنوں کی طرح سمجھتے ہیں مجھ کو, میرا ایسا کوئی ایسا ہے ہی نہیں ذہن میں کچھ. ابا مجھے پتہ ہے آپ مٹی سے مٹی کر کے جو ان سے نا اپنے آپ کو جہاں تک اوپر لے کے آئے ہیں, تو میں آپ کے سر میں مٹی نہیں ڈالنا چاہتی, خاک نہیں ڈالنا چاہتی. آپ سوچنا ہی مت کہ آپ کی بیٹی کبھی ایسی کرے گی. لیکن کیا کریں, جن کی جوان بیٹیاں گھر پہ ہونا اور جوان بھی بھرپور ہوں, تو ماں باپ کا دل دھک 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 کرتا رہتا ہے, ہر وقت ایک نا کھٹکا لگا رہتا ہے, خدا نہ خواستہ ہماری بیٹی تو اچھی ہے, سمجھدار ہے, نیک ہے, کوئی اور نہ اس کو بڑے چنگل میں پھنسا لیں. تو یہ تھا ایک جوان بیٹی کے باپ کا دکھ. اس کے بارے میں اپنی کیا رائے رکھتے ہیں؟ خوش رہیں, شاد رہیں, آباد رہیں. اللہ حافظ.